بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہشام۔ ناظرین، پاکستان نیوز راؤنڈ اپ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم پاکستان سے جڑی اہم خبریں آپ تک اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی میرے پاس بہت انٹرسٹنگ خبریں ہیں، تو دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے ہے۔ پاکستان بھر میں اس وقت ویکسین کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے، اور پنجاب بھر میں بعض جگہ تو جو ہے ویکسین سینٹرز کو بند کیا جا رہا ہے وقتی طور پر، اور بعض جگہ بھی جو ہے وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد پنڈی میں بھی جو ہے بہت سے سینٹرز پر اس وقت خالی ہو چکے ہیں ویکسین سے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے۔ اور کچھ سینٹرز میں جو ہے ویکسینز موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی بہت تھوڑی مقدار میں موجود ہیں، اور صرف سیکنڈ ڈوز والوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، اور جو فرسٹ ڈوز لگوانے جا رہے ہیں ان کو فی الحال ویکسین نہیں لگائی جا رہی۔ تو بہت زیادہ شارٹیج ہو چکی ہے پورے پاکستان میں۔ اسی طرح سندھ کی بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ ویکسین کی شارٹیج ہو گئی ہے، بہت سے ویکسین سینٹرز پر ویکسین موجود نہیں ہے۔ سینٹرز فی الحال ہم نے بند نہیں کیے ہیں وقتی طور پر، سینٹرز کھلے رہیں گے، لیکن وہاں کی جو ہے وہ ٹائمنگ اس کو ہم نے ضرور جو ہے وہ کچھ کم کر دیا ہے، ری اسکیجول کر دیا ہے، کیونکہ ویکسین بہت زیادہ شارٹ ہے اور لوگ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں ویکسین کو لے کر۔ تو جہاں اس ویکسین کی شارٹیج سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو وہیں ایک اچھا پازیٹیو سائن بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ ویکسین پر بھروسہ کر رہے ہیں، ویکسین لگوا رہے ہیں، اپنے آپ کو ویکسین کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور کانسپیریسی تھیوریز پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہے، بلکہ حکومت کی بات پر اعتبار کر رہے ہوئے ہیں، اور ویکسین لگوا کر اپنے آپ کو محفوظ بنا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے، لیکن جو ہے وہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ویکسین کی شارٹیج کا مسئلہ تب پیدا ہوا جب 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ویکسین کھول دی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوڈ بہت زیادہ پڑ گیا تھا۔ ویکسین اتنی زیادہ تعداد میں پیچھے موجود نہیں تھی، اسٹاک اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جو ہمارا ایج بریکٹ ہے 18 سے 30 سال تک، یہاں کی تو تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ اعتبار بھی زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی جب 18 سال کی عمر سے زیادہ افراد کے لیے ویکسین کھولی گئی۔ تو اب ان مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے پریشانی ہے، حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے، اور لوگ جاتے ہیں ویکسین نہیں ملتی، تو ان مسائل کو حل کرنا فی الحال ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت نے اقدامات اٹھائے بھی ہیں، جیسا کہ آج ہی یعنی اتوار کے روز 20 جون کو حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ چائنا سے ایک طیارہ آ رہا ہے جس پر 15 لاکھ ویکسینز ہیں سائنو ویک کی، تو وہ آج کے دن پہنچ جائے گا، اس سے کچھ مسائل حل ہوں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ 23 تاریخ کو بھی 70,000 مزید ویکسینز پہنچیں گی، تو اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ لوڈ کم ہوگا، جو ان کے پاس اسٹاک کم ہے بہت سے ویکسین سینٹرز کے پاس، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر سے جو ہے یہ روٹین واپس بحال ہو جائے گی۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تقریباً 4-5 دن یا 6 دنوں میں جو ہے وہ واپس ویکسین سینٹرز اپنی کیپیسٹی پر آ جائیں گے، اور پھر سے جو ہے وہ لوگوں کو ویکسین لگانا ہے، اور کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لوگ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ انٹرٹین ہو کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے جو ہے وہ فزائفر نامی کمپنی جو ہے وہ میڈیکل کی، اس سے بھی معاہدہ کر لیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت رواں سال کے آخر تک تقریباً 1,30,00,000 ویکسینز جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کی جائیں گی وقفے سے، یعنی کہ کچھ ویکسینز جو ہے وہ جولائی میں مہیا کی جائیں گی، پھر کچھ اگست میں، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 1,30,00,000 ویکسینز جو ہے وہ پاکستان نے فزائفر کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا ہے۔ تو یہ ایک وقتی بحران ہے جو ویکسینز کی کمی کا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے وہ تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ آج بھی کچھ ویکسینز پہنچیں گی، پھر پرسوں کچھ ویکسینز آئیں گی، پھر اس طرح سے اس ہفتے میں 3-4 مختلف راستوں سے ویکسینز پہنچ رہی ہیں، تو یہ جو ہے وقتی بحران بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ ویکسینز لگوا رہے ہیں، اعتبار کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہرحال پازیٹیو سائن ہے۔ پاکستانی اداکار احد رضا میر اور سجل علی کے نئے ویب سیریز دھوپ کی دیوار کو لے کر پاکستان سوشل میڈیا میں اس وقت بہت زیادہ بحث ہے، اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ ڈرامہ ریلیز نہیں ہوا، بلکہ اس کا صرف ٹریلر جاری کیا گیا ہے،
اور اس ٹریلر کو لے کر ہی بہت زیادہ اس وقت بحث ہے، بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ دراصل اس ڈرامے میں ایک انڈین لڑکا ہے اور ایک پاکستانی لڑکی ہے، اور ان دونوں کے فادر جو ہیں وہ آپسی لڑائی میں مارے جاتے ہیں، جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہے اس میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور پھر جو دونوں ملکوں کے مسائل ہیں وہ بیچ میں ان کی محبت کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ پلاٹ ہے، اور یہ کشمیر میں اس کی شوٹنگ ہوئی ہے، تو کشمیر کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹریلر کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس کی رائٹر عمیرہ احمد کو بھی، اور دونوں اداکاروں کو بھی، احد رضا میر اور سجل علی کو بھی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیسوں کے لیے بک گئے ہیں، آپ نے پیسوں کے لیے ملک سے غداری کی ہے، کشمیر سے غداری کی ہے، آپ کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں، آپ بھارت کی 5th جنریشن وار کا جو ہے حصہ بن رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اس نے کشمیر میں کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، وہ بلوچستان میں پراکسی کے ذریعے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرواتا ہے، اور آپ جو ہے وہ یک طرفہ محبت کی پینگیں چڑھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس ٹریلر کو لے کر، اس ویب سیریز کو لے کر، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ ویب سیریز جو ہے اس کے براڈ کاسٹنگ کے جو رائٹس ہیں وہ ایک انڈین چینل کو دیے گئے ہیں، یعنی کہ زی ٹی وی کو، یعنی کہ یہ پاکستانی براڈ کاسٹنگ کے تھرو نہیں براڈ کاسٹ کیا جائے گا، بلکہ یہ انڈین چینل کے تھرو براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ اس ساری تنقید پر اس ڈرامے کی رائٹر عمیرہ احمد نے جو ہے وہ کلیریفیکیشن جاری کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے یہ ساری اسکرپٹ جو ہے وہ ISPR کو بھیجی تھی، اور ان سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی ہم نے اس ڈرامے پر اپنا کام شروع کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ صرف ٹریلر دیکھ کر اپنی رائے قائم نہ کریں، بلکہ آپ پہلے ڈرامہ دیکھیں اور پھر اس پر بات کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف زی ٹی وی کے حوالے سے یہ کہا کہ صرف ہم نے اپنا ڈرامہ جو ہے وہ انڈین چینل کو نہیں بھیجا، بلکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے ڈرامے اور بہت اچھے اچھے چینلز کے جو ہے وہ ڈرامے اپنا جو ہے وہ کام دیتے رہے ہیں انڈین چینلز کو، اور وہ وہاں پر چلتا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ اگر زی ٹی وی کی ایپ پر جا کر دیکھیں اور ان کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو وہاں پر سینکڑوں پاکستانی ڈرامے موجود ہیں۔ تو ہم واحد نہیں ہیں جنہوں نے اپنا کام جو ہے وہ انڈین چینل کے حوالے کیا ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور اس سے ہمیں ایک اچھا ریونیو ملتا ہے، تو اس میں بھلا کیا برائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگرچہ مان بھی لیتے ہیں کہ ISPR سے آپ کو کلیریفیکیشن مل بھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب میں یہ اپنا ذاتی اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے خیال سے یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح سے مطلب آپ کشمیریوں کے خون پر آپ سودا کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ محبت کر رہے ہیں، یونیلیٹرلی آپ محبت کے پینگے چڑھا رہے ہیں۔ بھارت کی آپ میڈیا دیکھیں تو دن رات جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ ان کی آپ جتنی مرضی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے ایک دو کے جن میں بجرنگی بھائی جان شامل تھی، باقی ہر کسی میں وہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے عجیب سا کچھ روک قسم کا انہوں نے آرمی دکھائی ہوتی ہے، ہماری روک قسم کے ہماری ساری حکومتیں ہوتی ہیں، ہم جو ہے جیسے دہشت گرد ان کے ملک میں انفلٹریٹ کیے جا رہے ہیں، اور انڈیا تو بہت معصوم ہے، بہت اچھا ہے، وکٹم کارڈ لے کر سامنے آ رہا ہوتا ہے پورا دن اور پوری رات جو ہے ان کے میڈیا پر یہی چل رہا ہے، یہی ان کی فلمیں ہیں، یہی ان کے ڈرامے ہیں، اور یہی ان کے سارا نیوز چینل کی سٹوریز ہیں۔ تو اس انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں کہ یونیلیٹرلی آپ محبت کے پیغام وہاں پر بھیج رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا اٹھا کر آپ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کبھی انڈیا کے خلاف اس طرح کی کوئی فلم یا ڈرامہ بنایا ہو، یا جس میں ہم نے کوئی انڈیا کو کچھ روک دکھایا ہو، کچھ انڈیا کی ہم نے توہین کی ہو کسی طرح سے، جس طرح سے وہ پاکستان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اب محبت کر رہے ہیں وہ بھی، اور آپ پورٹری بھی کن کو کر رہے ہیں؟ کشمیریوں کو، یعنی کہ ایک کشمیری لڑکی جو ہے وہ محبت کر رہی ہے ایک انڈین سے، تو بغیر کشمیریوں سے بات چیت کیے، ان کے کنسنٹ کے آپ نے اس طرح کا اقدام اٹھا لیا ہے، اور اگر اس کو ISPR نے بھی اپروو کیا ہے تب بھی ہم اس پر کرٹیسزم کر سکتے ہیں۔ اور ISPR کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آپ کو لائسنس مل جاتا ہے، بے شک ISPR نے جیسے بھی اپروو کیا ہو، لیکن ہم پھر بھی بہرحال اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس کو ہم بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اور میرے خیال سے کوئی بھی پاکستانی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اگرچہ اس کے سپورٹ میں بھی بہت سے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ جنگ سے تھک چکے ہیں، ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے خون کے اوپر ہم بالکل بھی امن نہیں چاہتے اور کسی قسم کا سودا نہیں چاہتے۔ اور آپ کس طرح سے پورٹری کر رہے ہیں، یہ ابھی ہم نے ڈرامہ تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ڈرامے کے ٹریلر سے بھی کافی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ٹریلر ریلیز کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کی
کہ ISPR نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. تو بہرحال یہ میرا اپنا اوپینین تھا. آپ کا کیا اوپینین ہے وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. کینیڈا کی مشہور ویلاگر روزی گیبریل جو پہلے بھی پاکستان آئی تھیں اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا اور وہ اپنے بائک کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے ریسنٹلی اپنے سوشل میڈیا پر ہنزہ سے کچھ تصاویر جاری کی ہیں جس میں انہوں نے وہاں پر گندگی دکھائی ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاح گندگی کرتے ہیں, کوڑا کرکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوکل لوگ بھی جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ باہر شہر سے آنے والے لوگ جو ہے وہ یہاں ان کے شہر میں کوڑا کرکٹ کر رہے ہیں, گندگی پھیلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا شہر خراب ہو رہا ہے, شہر گندا ہو رہا ہے. تو انہوں نے لوکل لوگوں کے مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا اپنی ان تصاویر کے ذریعے اور اپنے ویلاگ کے ذریعے. اس پر پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ جو ہیں انہوں نے ان ویلاگر کو بہت آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر شدید تنقید کی کہ آپ ہوتی کون ہیں ہمارے ملک پر اس طرح سے بات کرنے والی, آپ کو کس نے اجازت دی ہے اور آپ کیوں اس طرح کے مسئلے ہائی لائٹ کر رہی ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ویلاگرز کو ہی بین کر دے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے, آپ ہمارے ملک کے امیج خراب کر رہی ہیں, یہ آپ بالکل غلط کر رہی ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اور حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر ایکشن لے, انہیں بین کرے. اور اس طرح کی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ان پر کرٹیسزم کیا. تو میرے خیال سے اشنا شاہ صاحبہ نے جتنا زور ان کے اوپر تنقید کرنے پہ لگائی ہے اتنا ہی زور وہ کاش کہ اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکتی کہ ان کو کہتی کہ آپ برائے مہربانی یہ ماحول کو گندہ نہ کریں, ہمارے شہروں کو گندہ نہ کریں. وہ ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیاح وہاں پر جاتے ہیں, جس سے اچھا خاصا ریونیو بنتا ہے اور ملک کا ایک اچھا امیج بنتا ہے. ان اسپاٹس کو یہ آپ گندہ کر دیں گے تو پھر کون وہاں پر جائے گا. تو اس چیز پر زور دینے کے بجائے اور صفائی کو پروموٹ کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کرٹیسزم کرنے کو زیادہ اہمیت دی اور اس کو زیادہ اہم سمجھا. اور آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے, تو جب اگر ویلاگر چلیں ویلاگ نہ بھی کریں تب بھی جو ہے وہ جو باہر سے آنے والے ٹورسٹ ہوں گے وہ جب خود آ کر یہاں پر ایکسپیرینس کریں گے تو وہ کیا ایکسپیرینس کریں گے. وہ یہاں پر شاپر دیکھیں گے, یہاں پر کوڑا کرکٹ دیکھیں گے تو وہ ان کو کیا فیل ہوگا. پھر وہ آپ کے خیال سے پھر امیج ہمارا اچھا ہو جائے گا. اور آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب بین کر دیں ان سارے ویلاگرز کو جو ہمارے ملک کی گندگی دکھا رہے ہیں, ہمارے ملک کے جو ہے وہ سوشل مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ویسے تو ہمارے میڈیا نے کبھی ان مسئلوں کے اوپر بات کرنی ہی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی باہر سے آ کر ان مسئلوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر اس طرح کے ویلاگرز کو ہی بین کرنا ہے تو پھر تو سارے جو برٹش ہمارے ہیں ہائی کمشنر ان کو بھی بین کر دینا چاہیے. جو برٹش کا ہے سفارت خانہ اس کو ہی ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ وہاں کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے بھی یہاں پر کچھ تصاویر جاری کی تھی جس میں انہوں نے ماگلا کی پہاڑیوں سے وہ شاپر اکٹھا کر رہے تھے اور کوڑا اٹھا رہے تھے. تو یعنی کہ مطلب پھر تو سارے سفارت خانے ہی ختم ہو جانے چاہیے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں جو کہ صفائی کو اہمیت دیتے ہیں, صفائی کی بات کرتے ہیں. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے پاس وہ اگر دیکھیں گے تو اگرچہ وہ مطلب ویلاگر نہ بھی ہوں لیکن ان کے ذہن میں بھی تو ایک ہی اوپینین بنے گا کہ پاکستان کا کیا یہ امیج ہے, مطلب گندگی پڑی ہوئی ہے. پھر وہ یہ چیزیں جا کر جب وہاں اپنے دوستوں کو بتائیں گے تو پھر اس سے بھی تو امیج خراب ہوگا. تو پھر مطلب ہم اپنے ٹورسٹ کو ہی آنے سے روک دیں, جو غیر ملکی سے آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بین کر دینا چاہیے. تو پھر ہمارے ملک کا امیج کچھ بہتر ہو جائے گا. یہ صفائی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, ایک بہت اہم سوشل ایشو ہے جس کو لوگ بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہے. اتنی زیادہ جو ہے وہ کیمپینز چلتی ہیں, ڈرائیوز چلتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہے. اور جو اتنے ہمارے خوبصورت ترین سپاٹس ہیں نارتھرن ایریاز کے, وہاں بھی دن بدن جو ہے وہ گندگی بڑھتی جا رہی ہے. اس سے جو ہے وہ صرف ہماری سیاحت پر ہی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کے مسائل بھی بڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے اتنا زیادہ ریونیو نہیں ہوتا, ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. جو یہاں سے سیاح جاتے ہیں انہی سے جو ہے وہ اپنا کماتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں, انہی سے جو ہے وہ ان کا کام چلتا ہے, کاروبار چلتا ہے. تو اگر وہاں پر بھی جو ہے اسپاٹس ہی گندے ہو جائیں گے, لوگ وہاں پر جانا کم کر دیں گے, تو پھر سے ان کے جو ہے وہ ریونیو کے مسئلہ بھی بنے گا, ان کے روزگار کا مسئلہ بنے گا. اس کے علاوہ وہاں پہ کی گندگی جو ہے وہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتی. اتنا خوبصورت علاقہ وہاں پر ہے, وہاں پر گندگی ہوگی تو وہاں پر مختلف بیماریاں آئیں گی, تو وہ بھی ان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا.
تو مطلب کہ آپ جو ہے پوری طرح سے ایک سپریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ نارتھرن ایریاز کے لوکلز کو. تو یہ جتنا بھی آپ کا کرٹیسزم ہے اور جتنا بھی آپ کا اوپینین ہے اشنا شاہ صاحبہ, یہ ٹوٹلی نان سینس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی پڑھی لکھی عورت کو اور سمجھدار عورت کو اس قسم کا اوپینین جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں, اس چیز کو انڈورس کریں کہ انہوں نے آپ کے ملک کے ایک اہم سوشل ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور آپ بھی اس چیز کو پروموٹ کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ گندگی نہیں پھیلنی چاہیے اور اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن آپ نے جو ہے وہ کرٹیسزم کو جو ہے اہمیت دی تاکہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سی آپ کی پبلسٹی ہو جائے. تو ناظرین یہ تھی میری ذاتی رائے اس حوالے سے. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے بھی فیڈ بیک دیں. اور پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل.